وبرکاتہ۔ آج دوسرے پارے کی چوتھائی سے تیسرے پارے کے آدھے تک کی تلاوت کی گئی۔ کل کی تراویح میں پڑھا جانے والا حصہ توحید کے مضمون پر ختم ہوا تھا۔ آج توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں ان کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، جیسا کہ اہل کتاب نے سمجھ لیا ہے، بلکہ ایمانیات یعنی عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، آپس کے معاہدوں کو پورا کرنا اور مصیبت کے وقت تنگی، دکھ، بیماری میں اور اللہ کے دشمن حملہ آور ہوں تو صبر و استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقویٰ۔ جو ایسا نمونہ قائم کریں وہ صحیح معنوں میں دیندار، سچے اور متقی ہیں۔ یہ اس مشہور آیت کی ترجمانی ہے جسے ہم آیت البر کہتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی اور تقویٰ کا حصہ ہے۔ چنانچہ قاتل معاشرہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا قصاص سب کے ذمہ ہے، اسی میں معاشرہ کی زندگی ہے۔ اسی طرح کمزوروں کا حق دبانا اور طاقتوروں کا خیال رکھنا ظلم ہے، بلکہ کمزوروں کو حق دینا چاہیے اور دلوانا چاہیے۔ ورثہ کے معاملات اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور اس کے احکام بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادت، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقویٰ کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں اور آدمی کو لالچ، بخل اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے بچنا سکھاتے ہیں۔ اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر کیا کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ جو رشوت کا معاملہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی آفیسر کے ذریعے یا کسی بڑے کے ذریعے ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے جس میں ہمارا کچھ مالی فائدہ ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر اس کے ذریعے سے ہمارا 20,000، 25,000، 50,000، لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ کا فائدہ ہو گیا تو 100، 200، 500، 1000، 10,000 دینے میں کیا نقصان ہے؟ ہم اس کی خوشی کے لیے اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آج اس کی خوشی کے لیے دیا ہوا پیسہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور پھر کل وہ بغیر پیسے لیے کسی کا کام کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ جو ہے ذمہ داری معاشرے کے لوگوں پر تھوپی گئی کہ رشوت کی چاٹ اصل میں پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، تو انہیں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طلب سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیرخواہ بتاتے ہیں مگر بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہٹ دھرمی کے ساتھ زیادتی پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی حصہ بھی اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان تمہاری طاق میں ہے، اس سے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی اور بتایا گیا ہے اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہیں
مگر ان کے نقصانات جو معاشرے کو پہنچتے ہیں وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ اس طرح شریعت کا مزاج بتایا گیا کہ اگر کسی کام میں نفع سے نقصان کا پہلو زیادہ ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں؟ جواب دیا گیا کہ اپنی اور بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو بھی بچ جائے وہ سب اللہ کا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے، خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار سے مرتبہ یعنی اسٹیٹس میں کم ہو۔ آیت نمبر 221 میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں، مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ مومنہ بادی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اسی طرح مشرکوں سے نکاح کرنا منع ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے، ان کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ برائی بھی عام ہوتی جا رہی ہے، خاص طور سے یہ برائی لڑکیوں میں پھیل رہی ہے۔ لڑکیاں جو ہے غیر مردوں کے ساتھ یعنی مشرک مردوں کے ساتھ، جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، یہ بنیاد بنا کر شادیاں کر رہی ہیں کہ مسلم بچے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں۔ آج معیار بھی ہمارے نوجوانوں کا پڑھائی کے معاملے کو لے کر گرتا جا رہا ہے، یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اسٹیٹس کے اعتبار سے نوجوان کچھ کم ہیں تو پھر ہم مشرک لڑکوں سے شادیاں کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ غلام مرد، غلام کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک زر خرید انسان ہوتا ہے، کوئی پیسے سے اس کو خرید لیتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ آزاد مشرک سے، آزاد مشرک اگر وہ سربراہ ہو، اپنے قبیلے کا سردار ہو، تو اس سردار سے یہ غلام، اس مشرک سردار سے یہ غلام بہتر ہے، مومن غلام۔ تو اگر نوجوان تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے اور مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور اصل میں ہماری اصل کامیابی نا جنت کا حصول ہے۔ اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے جنت ہم نے پا لی تو سمجھ جائیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، کوئی اہمیت دی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے نا، اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ کہہ دیا ہے صاف طور پر کہ اگر یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا جاتا۔ تو اگر ہم ایک مومن مرد کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹس میں کم ہے، اس کی کمائی کم ہے، تو پھر معیار ہم نے اپنا کیا بنا لیا ہے؟ اللہ نے تو ہم کو یہ معیار دیا تھا کہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور ہم نے یہ معیار بنایا کہ تھوڑی سی چمک دمک کے لیے ایک ایمان والے مرد کو چھوڑ کر ایک مشرک کے ساتھ ہم نے نکاح کر لیا۔ وہ دونوں کے لیے یہ باتیں لاگو ہوتی ہیں، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ بچیوں کو خاص طور سے ہمیں اپنے بہت زیادہ سمجھانے کی اور سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ یہ حیض کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوں تو ان سے صحبت نہ کی جائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دوسرے قسم کے اختلاط رکھنا اس کی اجازت ہے، بس صحبت نہ کی جائے، اپنی جنسی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو اجازت دی۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے۔ ایسے وقت میں عورتیں بڑی الجھن محسوس کرتیں کہ یہ کیفیت نہ طلاق کی ہے اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کریں، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دیں
تاکہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران طلاق عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے، الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے۔ دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائیں گی، البتہ نکاح کر کے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ یہی احکامات اس وقت بھی ہوں گے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ یہ احکام بھی ہمارے لیے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھ لینے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج نکاح کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان کے یہاں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بیچارے کسی طرح سے گزارا کر لے رہے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، ان کے یہاں یہ شرح بڑھ رہی ہے، یہ تحقیق بتلا رہی ہے۔ اور جب سب کچھ کر لیتے ہیں تب اس کے بعد دارالقضاء میں آتے ہیں، لڑائی جھگڑے طلاق بھی دے لیتے ہیں، اس کے بعد پہنچتے ہیں۔ تو مسائل جیسے ہی شروع ہوں ویسے ہی اپنے کسی مقامی عالم، اگر دارالقضاء موجود ہو تو دارالقضاء سے رجوع کر لیں، یا اپنے امام سے رجوع کر لیں، بتائیں مسائل کو، حتی الامکان اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ جو قرآن نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ اختیار کریں۔ انشاءاللہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے 90% مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے، طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ 3 طلاق کا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ 3 طلاق کے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے 3 مہینے کی مہلت دی ہے۔ کتنے مہینے کی مہلت دی ہے؟ 3 مہینے کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 منٹ میں وہ اپنے تینوں اختیارات کو ختم کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر دارالقضاء میں پہنچتے ہیں کہ کوئی راستہ نکال کر دیجئے، کیونکہ جیسے ہی وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جو شیطان نے ورغلا کر دلایا تھا، اب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یار یہ بچے کون پالے گا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، بیوی ہے وہ، اس کے ساتھ وقت گزارا گیا، محبت تو تھی ہی دل میں، ایک کیفیت پیدا ہوئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے کسی وجہ سے، اور وہ تینوں اختیارات کو ہم نے 1 منٹ کے اندر ختم کر ڈالا۔ تو ایسا نہ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، ہٹ جائیں جگہ سے، صبر کر لیں، موقع پر چلے جائیں کسی اپنے قریب ترین عالم کے پاس جس سے آپ رابطہ رکھتے ہوں، جا کر اپنے مسائل کو بتلائیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، کیا کیا جائے۔ تو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم ان چیزوں کو حل کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے جو ہے ہم اس پریشانی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہی احکامات اس وقت بھی ہوں گے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے مطلب مسئلہ کتنا آسان ہے۔ اگر کسی مرد نے بیوی کو 1 طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالے، گھر میں رکھنا ہے، طلاق بھی دی ہوئی ہے اور اپنے ہی گھر میں رکھنا ہے، شوہر کے گھر میں رہے گی بیوی، اور دوسری جگہ پر حکم دیا جا رہا ہے کہ خوب بناؤ سنگار کرے عورت، اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے تاکہ مرد کا دل مائل ہو اور مرد رجوع کر سکے۔ اب آج طلاق دی، 1 مہینے کی مہلت ہے، 1 مہینے میں مرد جب چاہے تب رجوع کر سکتا ہے۔ نکاح کا پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نکاح کا پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس رجوع کا جو بھی طریقہ وہ اختیار کر لے، بوس و کنار کر لے، صحبت کر لے وغیرہ وغیرہ، بس یہی رجوع کہلاتا ہے۔ کسی جمگھٹے کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مہینہ، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دینے کے بعد جب حق رجوع ختم ہو جاتا ہے، اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، اس کے ازدواجی حقوق ادا کرے، پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔
اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ اسی کو کہتے ہیں کہ عورت نے اپنی مرضی سے کسی مرد سے نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد پھر اس شوہر سے بھی نہ بن پائی ہو، کسی وجہ سے اس سے بھی طلاق ہو گئی ہو، اب پھر عدت گزارنے کے بعد اگر وہ چاہتی ہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ اب کون سا حلالہ ہمارے یہاں رائج ہے؟ ہم بدنام کر رہے ہیں کہ نہیں بدنام کر رہے ہیں اپنے دین کو؟ پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں، اسے حدیث میں کرائے کا سانٹ کہا گیا ہے اور حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے، البتہ شوہر کی غیرت کے منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شوہر کو عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے۔ طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، یعنی اگر ابھی حمل ٹھہرا ہے، پہلا ہی مہینہ چل رہا ہے، تو اب عدت کی مدت اس کی کتنے دن ہو جائے گی؟ 9 مہینے۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ عورت اپنے حمل کو چھپائے نہ، کیونکہ عدت کی مدت بڑھ جا رہی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے حمل کو اپنے چھپا کر کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ 9 مہینے کی مدت ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ سے اس کے لیے جو ہے یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ حمل کو چھپایا نہ جائے اور عدت کی مدت پوری کی جائے۔ اولاد شوہر کی ہوگی، اس کے جملہ اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے، حق کے پرورش ماں کو ہے، بچے کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جب کہ وہ شیرخوار ہو۔ عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس دوران انہیں بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ مطلقہ عورت دوران عدت شوہر کے گھر میں رہے گی اور زیب و زینت کرے گی تاکہ شوہر رجوع پر آمادہ ہو۔ دونوں عدت کی مدت بھی الگ الگ ہے۔ طلاق اگر کسی عورت کو دی گئی ہے تو اس کی عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ اس مدت کے اندر عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے، اپنے آپ کو سجا کر رکھے تاکہ مرد کا دل مائل ہو اور وہ رجوع کر لے۔ اور کوئی بیوہ اگر عورت ہو گئی ہے تو اس کے عدت کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ تھوڑے تھوڑے بہانے کی وجہ سے عدت جو ہے نا عورتیں جا کر دوسری جگہوں پر گزارتی ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے تھوڑی بڑی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں شہروں میں ایسا اکثر سننے میں آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں بیوی رہ رہے ہیں، بچے کہیں باہر نوکری وغیرہ کر رہے ہیں، میاں بیوی رہ رہے ہیں، اب میاں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ کہتی ہیں کہ میں اکیلے کیسے رہوں، جبکہ صریح حکم ہے قرآن مجید کا، بغیر مزید شدید مجبوری کے عدت کے لیے عورت کو کہیں دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ عدت کی مدت عورت اپنے اسی گھر میں گزارے جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، الا یہ کہ شدید مجبوری ہو، خود بیمار ہو، نہ رہ پا رہی ہو، کوئی وہاں آنے والا نہ ہو، عدت کی مدت کو گزارنے کے لیے کسی رشتہ دار میں یا اور ادھر ادھر سے کہیں کسی بچی کو بلا لیا جائے ساتھ میں رکھنے کے لیے، اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر گھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ مدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے، اور اس مدت کے اندر عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی قسم کا بناؤ سنگار نہ کرے۔ عدت کے بعد جب جدا ہو جائے اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ بیوی ہے، کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں اس کی، اب جہاں بھی اس کی شادی لگ رہی ہو، اب جا رہے ہیں جناب وہاں پہنچ جا رہے ہیں کہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، تو ان ساری چیزوں کو کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ آپ نے طلاق دی، آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب آپ جو ہے بیچ میں نہ آئیں، وہ جیسا چاہے ویسا اپنی زندگی وہ گزار سکتی ہے۔ ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود یہی ہیں، جو اللہ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظالم شمار کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے۔
پھر عورتوں کی پاکی ناپاکی ان سے سلوک کے مسئلے بتائے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے احکام، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا، اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ سفر اور خطرہ کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو۔ دراصل نماز ہی آدمی میں اللہ کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبہ کی پرورش کرتی ہے۔ دیکھیے نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اگر نماز آدمی چھوڑتا ہے تو ایسے شخص سے کسی بھی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر کوئی تارک نماز ہے، نماز نہ پڑھتا ہو تو اس سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اتنے سارے مسائل احکامات بیان کرنے کے بعد بات کس چیز پر ختم کی جا رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو۔ آدمی اگر نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ آسانی سے اللہ کے دوسرے احکام پر عمل کر لے گا، لیکن اگر وہ نماز پر ہی اپنے آپ کو پابند نہیں کر پا رہا ہے تو اس سے اور کسی احکام پر عمل کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز ایک ایسا مقناطیسی عبادت ہے کہ یہ اپنے اندر خیر کو کھینچ کر لاتی ہے اور برائیوں کو نکال کر باہر کرتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا۔ ہم جب اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے تو ہمارے دل میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ ہم صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے اتنی ہمت کے ساتھ کفر کے سامنے ڈٹے رہتے تھے۔ تو جہاں اور بہت ساری وجوہات تھیں، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ اللہ کا ذکر، ایمان، یہ جو ہے نا انسان کو باہمت بناتا ہے، کمزوری نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا، اور وہ ایک واقعہ پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، چند گنڈے آ رہے ہیں بھگوا کلر کا وہ رومال ڈالے ہوئے گلے میں، اور کچھ اپنے مشرکانہ نعرے لگاتے ہیں، ہماری تو ہوا ہی پھڑ جا رہی ہے، بھاگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ جبکہ تعداد میں ان سے زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں ہمارے نوجوان ڈٹ جاتے ہیں وہاں وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ڈٹنے کے لیے ایمان چاہیے، اور ذکر والا ایمان چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے جب دل ہمارا لبریز ہوگا تو پھر اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، ہمارے قدم جم جائیں گے پھر۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان، اور ایمان کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان اور مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے اللہ پرستی کی راہ بتا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گڑھے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ پھر سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا، چونکہ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ پس اگر معاشرے میں نیکیاں پھیلانا، اللہ ترسی اور بندوں کی امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام ختم کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ ہدایت دی گئی کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کریں اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین تحریری ہونا چاہیے، اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونے چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی ہے۔ اصل میں
قرآن کا یہ اسلوب ہے، جب بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام کے بعد، احکامات کو بیان کرنے کے بعد یا تو نماز کی تلقین کرتا ہے یا تو دعا کی۔ نماز بھی دعا ہی ہے۔ نماز سے جیسا کہ ابھی بات آئی کہ انسان جب نماز کا پابند ہوتا ہے تو اور دوسرے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یا تو نماز پر اختتام ہوتا ہے بات کا، یا تو کوئی بہترین دعا سکھلائی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کا اختتام بھی ایک جامع دعا پر ہوا، اسی طرح سے سورہ آل عمران کا اختتام بھی دعا پر ہی ہوتا ہے، جو ابھی نماز میں ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ یہ بھی آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر فرمایا جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، چوپائے اور کھیتی، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ وہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے یہاں پر جن سے انسان جو ہے محبت رکھتا ہے۔ جیسے سب سے پہلی چیز یہ بتلائی گئی، دنیا کی مرغوبات میں اول درجے پر عورت کو رکھا گیا، اس کے بعد بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، یعنی انسان جو ہے بہترین سواری سے بھی پیار کرتا ہے نا۔ جب پیسے آتے ہیں تو پھر اعلیٰ درجے کی سواریاں انسان اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ آج اونچی اونچی گاڑیاں ہیں، مرسڈیز وغیرہ، اس زمانے کی مرسڈیز تو گھوڑے ہی ہوا کرتے تھے۔ بہترین سواری کیا تھا؟ گھوڑا تھا۔ تو اچھے گھوڑوں کا لوگ انتخاب کرتے تھے جب پیسے وغیرہ آتے تھے۔ تو یہ مرغوبات ہیں زندگی کے، جس کا یہاں پر تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور پھر یہ بات کہی کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے بھی کہیں بہتر سامان اور ٹھکانہ موجود ہے۔ یعنی یہ دنیا کی عورتیں، دنیا کی سواریاں، سونے چاندی کے ڈھیر، یہ سب جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ ایک بار جو ہے میں پڑھ رہا تھا تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات آئی کہ جنت کی جو دیواریں ہوں گی وہ تو ہم نے عام طور سے سنا ہی ہے کہ وہ سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی، مشک اس کا گارا ہوگا جس سے جو ہے وہ دیوار تعمیر کی جائے گی۔ تو اس میں یہ بات آئی کہ یہ جو دیوار کے کلر ہوتے ہیں نا، جب ہم ادھر نظر کر کے ادھر ڈالیں گے تب تک ادھر کا کلر تبدیل ہو چکا ہوگا۔ ہم کر پائیں گے کیا اپنے گھر میں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم تھوڑا سا میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا کیسے ہوگا۔ مطلب ہم ادھر سے نظر ادھر کر رہے ہیں تب تک ادھر کا کلر تبدیل ہو جا رہا ہے، ادھر گھما رہے ہیں تب تک ادھر کا کلر تبدیل ہو جا رہا ہے۔ تھوڑا حیرت سی ہوئی، لیکن مشکل نہیں ہے کچھ بھی، دنیا میں تھوڑا سا اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر جب ہم نے وہ دیکھا تب اپنے سمجھ میں یہ بات آئی کہ جنت میں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ویسے بھی نہیں ہے۔ آج کل دیکھو یہ لائٹ لگی رہتی ہے نا، وہ لائٹ سے کلر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دیواروں کے بھی، اور جو سجاوٹ رہتی ہے ان ساری چیزوں کے کلر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا تو کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ الگ الگ طرح طرح کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، جیسی لائٹ جلتی ہے ویسے دیواروں کے کلر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کرنا کیا مشکل ہے؟ تو دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، ایک دم سے بالکل۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہیں۔ رہ گئے کافر تو دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کا وہی حال ہوگا، ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور ان کی قوم کا ہوا۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے 313 تھے اور ان کے مقابلے میں کافر 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعہ میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔